واقعہ لکھا ہے کہ جب نبی نے یہ حدیث کہی تو ایک بوڑھا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر یہ جوانوں کے سردار ہے تو بوڑھوں کا سردار کون ہے؟ نبی نے مسکرا کر جنت میں بوڑھے کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا جنت میں بوڑھے کا کام کیا؟ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ رسول نے کہا بوڑھا بھی جنت میں جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا. علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے اور علی کا بغض جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے. اس نے پنجتن پاک سے صلح کری، اس نے مجھ سے صلح کی، اور ہمارے گاؤں کا مولوی کہتا ہے کہ معاویہ نے امام حسن سے صلح کی تھی. معاویہ نے امام حسن سے صلح نہیں کی تھی، امام حسن نے شرائط لکھوائی تھی. اگر معاویہ کی صلح امام حسن سے مانیں گے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ صلح حدیبیہ میں محمد نے کافروں سے صلح کر لی تھی. وہ بھی نبی نے شرائط لکھوائی تھی، شرطیں لکھوائی تھی، وہ صلح نہیں تھی. شرط لکھوائی نبی نے. اور صلح حدیبیہ ہر مسلمان گھر کے بچے کو یاد ہے، اسلامیات میں پڑھائی جاتی ہے کہ نبی نے ان کافروں کے ساتھ کچھ شرائط پہ دستخط کروائے کہ یہ شرطیں ہیں. اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ اگر شرائط جو رکھی گئی تھی وہ اسلامیات میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کافروں کا کوئی شخص مدینے آ جائے گا مکے سے تو ہم اسے واپس کر دیں گے. اگر یہاں سے کوئی شخص وہاں چلا گیا، مسلمانوں کا کوئی شخص مکے چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. انہوں نے شرط لکھی، رسول نے دستخط کر دیے. جن بندوں کو نبی کی نبوت میں شک تھا انہیں صلح میں شک ہو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی نیچے ہو کے صلح کیوں کی؟ ایڈی لفٹ کے صلح کیوں کی؟ یہ شرط کتنی بری ہے کہ ہمارا کوئی بندہ چلا گیا اور وہ واپس نہیں کریں گے، ان کا کوئی بندہ آ گیا تو ہم واپس کریں گے. رسول نے کہا تمہیں حکمت محمد کا نہیں پتا، حکمت رسول کیا ہے؟ کیا حکمت ہے؟ فرمایا اگر ان کا کوئی بندہ کافروں کا ہمارے پاس آیا، تھوڑی دیر اپنے پاس رکھیں گے، جب اسے واپس بھیجیں گے وہ جا کے بتائے گا جادوگر نہیں، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کی سیرت ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا گیا، رسول نے کہا اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا گیا تو اچھی بات نہیں، ہمارا ایک مبلغ وہاں چلا گیا، وہاں جا کے بھی وہ ہماری بات کرے گا. لہذا وہ شرائط تھی. اسی طریقے سے امام حسن نے معاویہ سے جو شرائط لکھوائی تھی وہ پہلی شرط یہ تھی، جو سنی جس کتاب میں چاہو گے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. مولوی کی حجرے میں بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے، ہم نے بات غدیر کی طرح چوک میں کرنی ہوتی ہے. یا تو اس میرے مہربان مولوی کو مجلس میں لے کے جائیں، اگر آپ مجلس میں نہیں لے کے جا سکتے تو مجلس ختم ہونے کے بعد مجھے اس کے پاس لے کے جائیں. حجرے میں بیٹھ کے باتیں وہ کرتا ہے جن کا پیر حجرے میں پیر بنا ہو. ہم چوک میں گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے علی حجرے سے نہیں، ہم نے علی غدیر کے ممبر سے لیا ہے. سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام حسن نے شرائط لکھوائی تو پہلی شرط یہ تھی کہ آج کے بعد معاویہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. اس نے دستخط کیے. اس کے دستخط کرنا اس بات کی گواہ ہے کہ پہلے نہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ وہ سنت پہ عمل کرتا. دوسری شرط میرے مولا حسن نے لکھوائی تھی، دوسری شرط میرے مولا حسن نے لکھوائی تھی کہ آج کے بعد کوئی بھی کتا میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا، کیونکہ یہ نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے. وہ 1070 خطیب مر گئے، ذکر علی کا آج بھی زندہ ہے. وہ بادشاہ اپنے قبروں کے جہنم میں چلے گئے لیکن ذکر تو ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے. ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے. اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے. اگر مقابلہ کرنا ہے یا تو علی جیسا کوئی رہبر سامنے لے کے آؤ
میں کتاب کا نام ممبر پہ لے رہا ہوں، چوک میں لے رہا ہوں، کتاب کا نام احتجاج تبرسی ہے، سنی بھائیوں کی کتاب ہے، علی کا خطبہ احتجاج ہے۔ 3 دن محمد کا جنازہ گھر میں پڑا رہا اور 3 دن بڑے بڑے بندے آپس میں حکومتیں باندھتے رہے۔ 30 دن علی سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچا، علی نے اپنی تلوار کو سقیفے کی ریت پہ رکھا، علی نے سقیفے کی ریت پہ تلوار کو گاڑ کے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے، علی نے کہا 3 دن تک محمد کا جنازہ گھر میں پڑ رہا، تم محمد کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ تم نبی کے کفن پہ کیوں نہیں آئے؟ تم نبی کے دفن پہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے دیکھا یا علی تو جنازے میں بیٹھا تھا، ادھر ہم حکومتیں بانٹ رہے تھے۔ علی نے کہا کیا کیا تم نے اپنی حکومت کا؟ انہوں نے کہا اسے وزیر بنا دیا، اسے امیر بنا دیا، اسے وزیر بنا دیا، اسے امیر بنا دیا۔ اتنا کہنا تھا یا علی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی۔ فرمایا تم سب نے میرے فیصلے کو ترجیح کیوں نہ دی؟ کہنے لگے ہم زیادہ تھے تو اکیلا تھا، ہم زیادہ تھے تو اکیلا تھا۔ علی نے کہا جتنے بھی زیادہ تھے کیا تم میں سے کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا؟ بولے نہیں ہوا تھا۔ کسی نے نبی کی زبان چوسی تھی؟ بولے نہیں چوسی تھی۔ کسی نے نبی کے گھر تربیت پائی تھی؟ بولے نہیں پائی تھی۔ کسی نے نبی کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تھا؟ بولے نہیں سیکھا تھا۔ کوئی شیب ابی طالع میں رہا تھا؟ بولے نہیں رہا تھا۔ کوئی خطرے کے بستر پہ سویا تھا؟ بولے نہیں سویا تھا۔ کسی نے محمد کی امانتیں واپس کی تھی؟ بولے نہیں کی تھی۔ کیا کوئی فاتح میدان ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کیا کوئی فاتح خیبر ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کیا کسی نے احد میں محمد بچایا تھا؟ بولے نہیں بچایا۔ کیا کوئی خندق میں کل ایمان بن کے گیا تھا؟ بولے نہیں گیا۔ کوئی یوسف الدین ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کوئی قائد غیر مجلین ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کوئی فاتح درین ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کوئی نقطہ بھائی بسم اللہ ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کسی کے دروازے پہ تارا کمی بن کے آیا تھا؟ بولے نہیں آیا تھا۔ کوئی پردے کے پیچھے بولتا ہے؟ بولے نہیں بولتا۔ کوئی آدم کا مشکل کشا ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کوئی نوح کا حاجت روا ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کوئی ابراہیم کا مشکل کشا ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کوئی حسنین کا بابا ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کوئی زہرا کا شوہر ہے؟ بولے نہیں ہے۔ علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا آؤ عرب کے جاہلوں مقابلہ علی سے کرتے ہو، میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے، میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے، ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں، تم گناہ والوں کے بیٹے ہو۔ یا تو علی جیسا کوئی رہبر لے کے آؤ، ہمیں فخر ہے ہمارا رہبر کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت والے دن کچھ بندوں کو اندھا کر کے محشور کیا جائے گا، سورہ یونس، اندھے کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ بِذَالِکَ لِقَاءُ اللہ، یہ اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے تھے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ان بندوں کو میں اندھا کر کے اس لیے اٹھاؤں گا، یہ مانتے نہیں تھے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تفسیر عیاشی ہے، بندہ تفسیر پوچھنے کے لیے آ گیا میرے چھٹے امام کے پاس، اس نے صادق امام کی بارگاہ میں آ کے پوچھا، اس نے کہا قرآن میں آیت ہے صلی اللہ محمد، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، کیا اللہ سے ملاقات ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کیا قیامت والے دن اللہ سے ملاقات ہوگی؟ امام نے مسکرا کے فرمایا یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ سر اٹھانا جو عقیدے والے بندے بیٹھے ہو، میں نے کتاب کا نام ممبر پہ لیا ہے۔ اس نے کہا مولا قیامت والے دن اللہ سے ملاقات ہوگی؟ فرمایا یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ جسم تھر تھر کانپا، اس نے کہا اللہ سے ملاقات یہاں کب؟ فرمایا ابھی۔ اس نے کہا کیسے ہوگی؟ کہنا تھا یا امام نے چہرے سے نقاب اٹھایا؟ فرمایا ایسے ایسے کہنا تھا، اور امام نے کہا زیارت اللہ و زیارت اللہ، ہم 14 کی زیارت ہی اللہ کی زیارت۔ یہاں بھی ہم ہیں، وہاں بھی ہم ہیں۔ یہاں سے علی سے بچو گے تو قبر میں علی، قبر سے بچو گے تو حشر میں علی، حشر سے بچو گے تو کوثر پہ علی، کوثر سے بچو گے تو میزان پہ علی، میزان سے بچو گے تو جنت کے دروازے پہ علی۔ کہاں کہاں علی سے بچو گے؟ علی ہر جگہ ہوتا ہے، بس منافق کے دل میں نہیں ہوتا۔ ہر چیز پہ سمجھوتا ہے، ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں، عزاداری حسین پہ سمجھوتا نہیں۔ شیعہ کی پہچان ہی ہے علی ولی اللہ۔
تمہارا شناختی کارڈ ہے علی ولی اللہ، تمہارا تشخص ہے علی ولی اللہ، عزاداری حسین اور ولایت علی۔ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ ولایت علی مستحب نہیں، واجب ہے۔ جاؤ کسی بھی شیعہ مدرسے میں جا کے، بڑے سے بڑا شیعہ، کیونکہ آج کل بندوں کو علم کا ہذیان ہو چکا ہے، جس بندے کی تھوڑی عربی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ علی کو بھونکنا شروع کر دیتا۔ بنی امیہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس چوس کے جوان ہونے والے گندے اور بکے ہوئے مورخ آج بھی علی کو بھونک رہے ہیں۔ جاؤ کسی بھی مذہب شیعہ کے گھر سے جا کے، مدرسے سے جا کے توضیح المسائل اٹھا کے دیکھو، ہر مجتہد کی توضیح المسائل اٹھاؤ، ضامن میں ہوں، احکام المسائل سے لے کے توضیح المسائل تک۔ شیعہ مذہب میں پیش نماز کی شرطیں ہیں، باقی کسی مسلک کے ہاں نہیں، بولو سب شیعہ مذہب میں پیش نماز کی شرطیں پڑھنا۔ کسی بھی مولوی سے جا کے کہا جی ہمیں پیش نماز کی شرطیں بتائیں، پیش نماز کی شرطیں ہیں بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، بالغ ہونا چاہیے، صاحب عقل ہو، مرد ہو، اور 12 آئمہ کا ماننے والا ہو۔ اگلی ایک شرط ہے حلالی ہو۔ ہر مومن جیے، ہر موالی جیے، ہر حسینی جیے، ہر عزادار جیے، ایک شرط ہے حلالی ہو۔ جو میرے قریب بیٹھو میرا ساتھ یہاں نواز حسینی صاحب، کتنی اخلاق سے بری بات ہے، بندہ یہ تو پتہ کر سکتا ہے بندہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے جا، میں صرف شیعوں کی بات کر رہا ہوں، تکلیف بیگانوں سے نکل کے اپنوں میں آ گئی ہے۔ بندہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھنے سے پہلے بندہ یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ سرکار آپ نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی، پتہ چل گیا عالم ہے، دیکھ لیا جوان ہے، بالغ ہے، گفتگو کی پتہ چل گیا صاحب عقل ہے۔ آپ شیعہ اثناشری ہیں، 12 ائمہ کا ماننے والوں، پتہ چل گیا شیعہ اثناشری ہے۔ کتنی بری بات ہے، بندہ نماز پڑھنے سے پہلے پوچھے مولوی صاحب میں نے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حلالی ہیں؟ پوچھ سکتا ہے کوئی بندہ؟ شرط کیوں رکھی؟ مذہب اہل بیت میں یہ شرط آئی کیوں؟ بندوں نے پوچھا میرے ساتھ امام سے، جب میرے مولا نے فقہ ترتیب دی کہ مولا پیش نماز کی شرطیں تو لکھوا دی، آپ کی فقہ ہے، آپ نے ایک شرط لکھوائی حلالی ہو، مولا یہ حلالی کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا آسان پیمانہ ہے، صرف جا کے یا علی مدد کہنا، چہرہ کھل جائے تو پیچھے پڑھ لینا۔ علی کا بغض سینوں میں چھپتا ہی نہیں، علی کی دشمنی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، علی کی دشمنی سینوں کے اندر چھپتی نہیں۔ علی کو ماننے کے لیے ابے کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری، مائیں شریف ہو تو جہاں علی کو سوچتا ہے وہاں تو علی ہوتا ہی نہیں، تو جہاں علی کو دیکھتا ہے وہاں تو علی رہتا ہی نہیں۔ دنیا آج علی کو سوچنے لگی، علی کہاں ہوتا ہے؟ یہ پیدا نہیں ہوتے، تصحیح کرے مذہب شیعہ کا ہر جوان، قرآن کبھی پیدا نہیں ہوتا، قرآن نازل ہوتا ہے، یہ وارثان قرآن ہے، پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کلندر بھی پیدا نہیں ہوا، نانا پریشان نہیں ہونا، میں ممبر پہ ہوں، میں حرفوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں۔ سخی شہباز کلندر کے باپ ابراہیم مجاب، جاؤ جا کے دیکھو آج بھی کربلا میں امام حسین کے پہلو میں کلندر کا باپ سویا ہوا ہے۔
نام ہے ابراہیم مجاب. نام ابراہیم تھا, مجاب کیوں ملا؟ کلندر کا باپ قبر حسین پہ جاتا, قبر حسین پہ جا کے کلندر کا باپ سلام کرتا, السلام علیکہ یا حسین ابن علی, اے حسین تجھ پہ میرا سلام ہو. قبر کے اندر سے کلندر کے باپ کو حسین جواب دیتا, علیکہ سلام یا ابراہیم, اے ابراہیم تجھ پہ میرا سلام ہو. عرب والوں نے حسین کا سلام سنا, ابراہیم کلندر کے باپ کا نام رکھ دیا ابراہیم مجاب. ابراہیم مجاب, ابراہیم مجاب. مجاب اسے کہتے ہیں جسے جواب ملتا ہو. عرب والے کہتے تھے کلندر کے باپ کو حسین جواب دیتا ہے. ایک سال کلندر کا باپ قبر حسین پہ گیا, آواز آئی ابراہیم اگلے سال میری قبر پہ نانا, میں تجھے بیٹا عطا کروں گا, میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. جسے دنیا شہباز کلندر کہے گی میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, عطائیں نازل ہوتی ہے, عطائیں پیدا نہیں ہوتی. اب آ کے کلندر سے پوچھ تیرا عہدہ کیا ہے. جب شہون کی دھرتی پہ جا کے کلندر کی دہلیز پہ سجدہ کر کے پوچھا کہ تیرے باپ کو تجھے حسین نے عطا کیا تھا, بتا تیری حیثیت کیا ہے. کلندر کا میری حیثیت کچھ نہیں ہے, صدقو سہرہ ظالم, میں علی کی گلی کا کتا ہوں. شرم نہیں آتی؟ اس گھر کے کتے بھی نازل ہوتے ہیں, پیدا نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول, نعرہ ولایت علی ولی اللہ, سب کہو نعرہ ولایت علی ولی اللہ, نعرہ حیدری علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. یہ نعرہ ولایت لگانا مولوی محمد اعظم کی کمال ہے ان کا. نعرہ ولایت جب لگاؤ جواب دیا کرو تو. جن بندوں کو گھمنڈ ہے اپنی 2 رکعت کی الٹی سیدھی نمازوں پہ, ہمیں انتظار ہے قیامت والے دن کا. مجھے شدت سے انتظار ہے اس منظر کا جب بڑے بڑے نمازی دوزخ میں جا رہے ہوں گے اور ایک کتا جنت میں جا رہا ہے. آج نمازیوں کو کھڑے کر کے کہتے ہو نہیں جی حسین کی ماتمیوں کو پوچھتے نہیں جی حسین کے ماتم سے ادھر کیا ملتا ہے, حسین کے ماتم سے کیا ملتا ہے, حسین کے ماتم سے کچھ بھی نہیں ملتا. آج میری قوم کے ماتموں کو پریشان کرتے ہو کہ تمہاری زنجیروں سے حسین کو کچھ نہیں ملتا, تمہارے سینے کے ماتم سے حسین کو کچھ نہیں ملتا, تمہارے رونے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا, صرف تمہیں نمازیں بچائیں گی, صرف تمہیں نمازیں ہی جنت میں لے کے جائیں گی. میں قطعاً نماز کا منکر نہیں ہوں, بندہ حسینی ہو نماز کا منکر ہو ہی نہیں سکتا, لیکن جو بندے کہتے ہیں نماز ہو صرف لیکن حسین نہ ہو, نماز ہو حسین نہ ہو, اپنے باپ کی اولاد بن. ابھی قرآن ممبر پر لے گیا, بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک ہے. میں خدا کے قرآن پہ تجھے نمازیوں پہ لعنت دکھاتا ہوں, تو مجھے ماتمیوں پہ لعنت دکھ. خدا نے قرآن میں کہا فویل للمصلین الذین, خدا نے قرآن میں کہا وائل ہو نمازیوں پہ, لعنت ہو نمازیوں پہ. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے لعنت ہو نمازیوں پہ جو جہنم کے آخری ٹھکانے میں ہوں گے. ہے نمازی, اب اس چیز کو یاد رکھنا. اور اب میں تجھے بتاؤں حسین کو رونے کا اجر. کامل و زیارات میں روایت, چند بندوں کے نامہ اعمال ہاتھ میں نہیں, اعمال کا وزن ہلکا تھا, فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے تھے. یک لخت ایک آواز آئی, روکو انہیں, ان کے ہاتھ میں ایک ڈبی ہے جس میں سفید موتی ہے. کتاب صفحہ 70 میں زامن بندے دوزخ میں جا رہے تھے. آواز ان کے ہاتھ میں ایک ڈبی ہے, ڈبی میں سفید موتی ہے, اس سفید موتی کو نکالا جائے. سفید موتی کو نکالا گیا. آواز آئی سارے چنتی. فرشتوں نے کہا بارہ الہ, ان کے اعمال کا وزن ہلکا ہے. فرمایا اس ایک موتی کی وجہ سے, اس ایک موتی کی وجہ سے یہ جنت میں چلے جائیں گے. فرشتوں نے کہا میرے اللہ اس موتی کی قیمت تو بتا. فرمایا یہ وہ آنکھ کا آنسو ہے جو حسین کی محبت میں نکلا تھا. یہ وہ آنسو. صرف عبادت کے گھمنڈ میں حسین کو چھوڑ رہے.
موسیٰ کے دور میں ایک ذات 100 سال تک غار میں چھپا رہا اور 100 سال سجدے کرتا رہا. جب بھی جناب موسیٰ قریب سے گزرتے تو طور سے خدا کہتا موسیٰ جب بھی اس غار کے قریب سے آئے اس زاہد کو میرا سلام کہہ کے آنا. موسیٰ روز سلام کہہ کے جاتا. ایک دن موسیٰ گزرتا یا زاہد نے کہا موسیٰ طور پہ جا رہا ہے؟ ہاں طور پہ جا رہا ہوں. اللہ سے پوچھنا میری 100 سال ہو گئی عبادت قیمت کیا ہے؟ زاہد نے عبادت کی قیمت مانگ لی, عابد نے سجدوں کی قیمت مانگ لی. 100 سال ہو گئے میری عبادت کو, مجھے بتا تیری بارگاہ میں میری عبادت کا اجر کیا ہے؟ موسیٰ نے دور پہ آ کر میرے اللہ وہ عابد وہ جو 100 سال سے غار میں بیٹھا وہ عبادت کا اجر مانگ رہا ہے. آواز کل اس سے قیمت کا پتہ چل جائے گا. اگلے دن وہ عابد اپنے غار سے نکلا نہر سے وضو کرنے کے لیے. پانی کے قریب آئے نہر چل پڑی. جتنا یہ پانی کے قریب آتا اتنا پانی پیچھے چلتا گیا. اتنا چلا یہ دوڑتا دوڑتا تھک گیا, گر گیا, زندگی حلق میں آ کے اٹک گئی, موت کے دہانے پہ پہنچ گیا. یا قریب سے ایک سفید لباس والی شخصیت آئی, ہاتھوں میں پانی کا پیالہ, پانی چاہیے لب کا پانی کی طرف دے مجھے, میں تو مر گیا پیاس سے. اس نے کوزے کو پیچھے کر کے کہا کوئی قیمت ہے؟ اتنا کہنا تھا یہاں دیکھ کے کہنے لگا میں نے ساری زندگی کمایا ہی کچھ نہیں, میں تو کیا ہی کچھ نہیں, میں تو کرتا ہی 100 سال سجدے رہا, میں تو کرتا ہی صرف عبادت رہا. اور پھر پانی کس لیے مانگ رہا جب تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں؟ اس نے کوئی ترس کھا, اس نے کہا تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے تو صحیح, کیا ہے میرے پاس؟ اس نے میرے پاس 100 سال کی نمازیں نہیں, سجدے نہیں. اس نے کہا ہے. اس نے کہا دے پانی پی لے. 50 سال کی نمازوں میں ایک گھونٹ ٹیپ آ گیا. 50 سال کی نمازیں دیتا ہوں, ایک پانی کا گھونٹ دے. ہاتھ میں کوزہ دیا, پانی کا ایک گھونٹ پیا, یا اس نے پانی کا کوزہ پیچھے کیا, وہی گھونٹ جو پیا تھا وہ یہاں آ کے اٹک گیا. کہنے لگا احسان کر ایک گھونٹ اور دے, میرا تو یہ بھی گھونٹ حلق میں اٹک گیا. اس نے کہا اگلی 50 سال کی دے. ذہن میں سوچا چل زندگی بچاؤں پھر عبادت کر لوں گا. 50 سال کی اور عبادت دی, 2 گھونٹ پانی کے پیے, یا اس نے کاندھا پکڑ کے ہلا کے کہا تیری 100 سال کی عبادت 2 گھونٹ کے برابر ہے. یہ ہے تیری عبادت کا اجر. اگر تو صرف سجدوں کے زور پہ اہل بیت کو اور حسین کو اور علی کو چھوڑ ہے, پھر شیطان نے علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتا ہے 6 لاکھ سال عبادت کی ہے. 6 لاکھ سال, 50,000 سال کا ایک سجدہ کیا اس نے. آج بندے ہم پہ سوال کرتے جی فلاں بندہ اتنا برا تھا نبی نے قریب کیوں بٹھایا؟ آپ شیعوں کو آج پتا چل گیا کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, نبی کو نہیں پتا تھا بندہ ٹھیک نہیں, نبی نے کیوں بچایا؟ اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان ٹھیک نہیں, پریشان کیوں ہو گئے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے سجدے کا انکار کرنا ہے, خدا نے اتنی دیر معصوموں میں کیوں بٹھائے رکھا؟ اتنی دیر معصوموں میں رہ کے شیطان رہا, معصوم رہا. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس معصوموں میں بیٹھا ہو. بولو تو صحیح میرے ساتھ. ابلیس ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے. اتنی دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا. یہ سجدے اللہ کو مقبول سمجھ کے نہیں, خلافت کے لالچ میں کر رہا تھا. اور جہاں لالچ خلافت کا ہو, کوئی بندہ تو ہوگا جو محنت میں بولے گا یہ خلافت کے لالچ میں سجدے کرتا رہا. خدا نے اعلان کر دیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اعلان کر دیا تھا اللہ نے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی بتایا نہیں کہ کس نے بننا ہے, اس نے سجدے تیز کر دیے, قریب ہونا شروع ہو گیا کہ میرے سجدوں کی وجہ سے خدا مجھے خلیفہ بنا دے گا. لیکن اس بدبخت کو نہیں پتا کہ خلافت بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی,
खिलाफत मार्फत के तौर पे मिलती है। खुदा ने कहा खलीफा बनने का शौक है, पढ़ो ये नाम किन के हैं। परेशान होकर देखने लगे, हमें क्या पता किसके नाम है। फरमाया जिन्हें इनका इरफान ही ना हो। या आदम हम बे इस्माइहिम, आदम तू बता ये नाम किनके हैं। आदम ने कहा अंतल महमूद हाजा मोहम्मद, अंतल आला हाजा अली, अंतल मोहसिन हाजा हसन, अंत कदीमुल एहसान हाजा हुसैन अलैहिस्सलाम, अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़ हाजा ही फातिमा ज़हरा। इधर आदम ने पंचतन के नाम लिए, खुदा ने कहा अब फरिश्तों करो सजदा, अब इसे करो सजदा, अब इसे करो सजदा। मेरे अल्लाह इसे सजदा करवा जिसने अभी तक तुझे सजदा नहीं किया, मेरे अल्लाह इसे सजदा क्यों करवा रहा है। खुदा ने कहा दुनिया को बताना चाहता हूं जो इन्हें पहचान ले उन्हें फरिश्ते सजदे करते हैं, जो इन्हें पहचान। करीब रहने से इज्जत नहीं बनती, साथ बैठने से इज्जत नहीं बनती। अबू जहल भी तो मोहम्मद के साथ ही बैठता था, लेकिन उसे मोहम्मद का इरफान नहीं था। नूह की बीवी नूह के घर रहती थी। बस आखिरी जुमला में गुफ्तगू खत्म करूं, नूह की बीवी नूह के घर रहती थी। 950 साल तबलीग किया नूह ने, 950 साल। और किस अंदाज में तबलीग की। मैं यहां मजलिस पढ़ने के लिए आया, आपने मुझे इज्जत के साथ, आप सामने बैठे, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मैं मजलिस पढ़ने जाऊं और पूरा मजमा हाथ में पत्थर और ईंटें लेके बैठा हो कि तू बोल सही। मजलिस किया मौलवी साहब एक हरफ भी नहीं निकलेगा। 950 साल उस मजमे में मजलिस पढ़ता रहा है जहां मजमे के हाथों में पत्थर होता था। और मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, खुदा कह रहा है कि मैंने शरीयत का आगाज नूह से किया था। नूह से पहले शरीयत नहीं थी, शरीयत का आगाज नूह से हुआ। और नूह का नाम नूह नहीं था, नाम अब्दुल गफ्फार था। नोहे पढ़ता था तो नूह हो गया। नोहे पढ़ने की वजह से कौम के मसालम पे नोहे पढ़ता था, नाम नूह पड़ गया, नोहे पढ़ने वाला। 950 साल तबलीग की, 950 साल के बाद एक दिन थक गया, थक के लगा अब नहीं होती, अजाब भेज। हद हो गई है, तेरा नबी और रोज जख्मी होके घर आता हूं, गलियों में जाता हूं, ये पत्थर मारते हैं। और कुरान की तफसीर कहती है नूह गलियों में जाता, कौम नूह की नूह को पत्थर मारती, जख्मी हो जाता, पत्थरों के ढेर के नीचे आ जाता। जब कौम अपने घरों में चले जाती, अल्लाह फरिश्तों को उतारता, फरिश्ते जमीन पे आते, परों से पत्थर हटाते। नूह जख्मी होकर खड़ा होता, जख्मी नबी को फरिश्ते अपने पर लगाते, नूह ठीक होकर घर चला जाता। तुम बोलो या ना बोलो, नबियों को जख्म आए फरिश्तों के परों से शफा मिलती है, फरिश्तों के परों को जख्म आए हुसैन के झूले से शफा। कहां समझे हम उस बिस्मिल्लाह। हाँ जी मैं सुनाता हूं। हम सलाम से पहले या अली मदद इसलिए कहते हैं कि अगला बंदा हमारे सलाम के काबिल है कि नहीं। सलाम अलैका, तुम्हारी सलामती हो। सलाम का मतलब ही है तुम्हारी सलामती हो। हम उस बंदे की सलामती चाहते ही नहीं जो अली का दुश्मन हो। जितने मर्जी मॉडर्न दौर में जिंदगी गुजारो, या अली मदद न भूलना। या अली मदद तुम्हारी पहचान है। हमने या अली मदद कहा, बंदों के मुकाबले में बंदा कोई नहीं मिला, उन्होंने या अल्लाह मदद कह दिया। इसका मतलब मौलवी अंदर से मान गए अली का मुकाबला बंदों के बस में है ही नहीं। हमने कहा हम नौकर गाजी दे, बंदों ने भर दी चिंगची, बसें, रक्शे, हम नौकर साहब, मैं नौकर साहब, मैं नौकर साहब। ये मोटरवे पे जाने डोगर साहब, ये चने और बोर्ड लगा हुआ है, पिंडी बटिया 35 किलोमीटर, मैं नौकर साहब आवा। कोट मोमन 13 किलोमीटर, मैं नौकर साहब आवा। मौलवी साहब जब मैं ये बोर्ड पढ़ता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहता हूँ ये शियों को तंग कर रहे हैं।
کہ شیعہ پریشان ہو جائیں گے میں نوکر صحابہ تھا. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اپنی گاڑی کے پیچھے لکھواؤں میں نوکر صحابہ تھا اور نیچے لکھواؤں صحابہ کس کے نوکر تھے. بس میں گفتگو ختم کروں. میرے انتہائی واجب احترام قابل احترام ممبر میں تشریف فرما زیادہ بیٹھا ہوں نہ. 950 سال تبلیغ کی, تنگ آ گیا. ایک دن انہوں نے کہا میرے لاب نہیں ہوتی تبلیغ. نہیں مانتے نہ مانے, میں روز زخمی ہوں. 950 سال ہو گئے مجھے, یہ مسلمان ہی نہیں ہو رہے. نوح نے عذاب کی دعا مانگی, جبریل ہاتھ میں کھجوریں لے کے آ گیا. سرکار آپ کھجوریں کھائیں. نوح نے کہا کیا کہنے, مانگا عذاب, وہ تو کھجوریں لے کے آ گیا. ہو سکا نہیں پریشان نہیں ہونا, اللہ نے تجھے سلام بھی بھیجا ہے اور خدا نے حکم دیا کھجوریں کھا, اور یہ جو گٹلیاں گٹکیں اسے ہاتھ میں رکھ, اس کھجور کو گٹک کو زمین میں دفنانا. یہاں سے کھجور کا پودا پیدا ہوگا, بڑا ہو کے کھجور کا درخت بنے گا. جب کھجور کا درخت بن جائے اس میں سے لکڑی اتارنا, لکڑی اتار کے اس کے تختے بنانا, ان تختوں کی کشتی بنانا. میں قرآن ہے جو آپ کے سامنے آسانی سے پڑھ رہا ہوں. تختوں کی کشتی بنانا, اس کشتی میں جنہوں نے تجھے مان لیا ہے انہیں بٹھانا. نوح نے کہا بھائی واہ کیا کہنے, کب اسے دفناؤں, کھجور کا پودا اگے پھر درخت بنے, اب اتنے سال اور لگیں گے. اتنی کھجوریں ہیں, جبریل کسی اور سے اتار لوں. جبریل نے کہا تو اللہ کا نبی ہے تجھے نہیں پتا, بننی ہے نجات کی کشتی. نجات کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی. ہوئے 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 ہوئے, نجات کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی. ہر شیعہ سنی حدیث پڑھتا ہے, نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. یا قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا نبی کو ماننا چھوڑ دو, اللہ قرآن میں کہتا ہے نوح کی کشتی کو اس جہاں کی لکڑی نہیں لگتی. اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی بت پرست کیسے آ سکتا؟ بسم اللہ. اہل بیت میں بھی کوئی خاکی نہیں, کیونکہ اہل بیت بھی کشتی نوح ہے. کشتی نوح نے بنانے شروع کر دی. میں آج کی اخبار, آج کی ایکسپریس اخبار میری گاڑی میں پڑھی, میں رستے میں پڑھ رہا تھا. آج پتا تھا نا کہ قیامت آنی ہے تو اس میں آج ایک خبر آئی ہوئی ہے کہ روس کا ایک بندہ ہے, اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے, اس نے بھی کشتی بنائی ہے. تو اس نے اعلان کیا ہوا تھا بڑے دنوں سے کہ جو میری کشتی میں بیٹھ گیا اس پہ قیامت نہیں آئے گی. اس میں لکھا ہے اس پہ کوئی 13,000 یورو لگے ہیں اس کشتی پہ, اور اس کشتی کے اندر باتھ روم بھی ہے, بچوں کے لیے سیٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں, ماڈرن کشتی بنائی. نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی, اور قرآن کہتا ہے کہ نوح کی جو کشتی بنی اس کے کیل بھی جنت سے آئے. بس آخری جملہ سنو اور عقیدے مضبوط کر کے نا یہاں ٹھنڈک لے کے جانا ولایت علی کی. نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی. نوح نے قوم سے کہا اب کوئی نہیں اللہ کی باتیں, جو مرضی کرو, مجھے اب اس نے حکم دے دیا, میں نے اب تمہاری گلیوں میں تبلیغ کرنے کوئی نہیں آنا, میری ڈیوٹی ہے, میں نے بنانی کشتی. اور میں ایک بات یہاں بھول گیا, نوح نے کہا کہ یہ کب پودا بنے گا. جبریل کا انتظار کی تو ضرورت ہی نہیں, میرے کھڑے کھڑے تو گٹلی زمین میں دفنا, ابھی یہاں سے کھجور پیدا ہو جائے گی. اور میرے کھڑے کھڑے تختہ اتار, تھوڑی تیرے ساتھ امداد میں کرواتا ہوں, تو کشتی بنانی شروع کر. نوح مطمئن ہو گیا, نوح نے کشتی شروع کر دی. نوح کی بیوی آتی ہو, اب جاتے نہیں تبلیغ پہ, اب اس نے کہہ دیا تبلیغ نہیں, اب کشتی بنے گی, جو بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا. وہ سامنے تندور دیکھ رہی ہے, ہاں اس میں سے پانی آئے گا. یہ جو مجھے پتھر مارتے رہے نا, نہ یہ بچنے ہیں نہ ان کی اولادیں بچنی ہیں. ایک بات یاد رکھ, بے شک تو میرے گھر میں رہتی ہے, عذاب آنا ہے, ابھی بھی مجھ پہ یقین, میرے اختیارات کی قائل ہو جا, ورنہ جو حجت کے اختیار نہ مانے پھر گھر میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہوئے ہوئے تو بھی آ جا.
جی بسم اللہ جی محمودی صاحب دا جی، بسم اللہ۔ انہاں دے والد دا وہ کہندے اے فطرت دی گل ہے عورتاں دی جے شرارت تو شرماندیاں نہیں بھراواں وچ سلوک ہوے مطلق چاہندیاں نہیں علی جی بھاویں دیر ہوے پر جائیاں لڑنوں راندیاں نہیں اے عورتاں دی گل ہے یار ڈوگر صاحب شیر لکھوا لو یار اللہ صلی اللہ میری بات کیا نو نے بسم اللہ جی جی آپ جی ہر حسینی جی ہر آزادار جی ہر ماتمی جی کشتی بننی شروع ہو گئی نو کی بیوی اس کا نام ہے رابعہ تالیاں بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتی قرآن ہے میں کوئی کتاب تو نہیں پڑھ رہا قرآن ہے قوم اکٹھی ہو کے آتی وہ کہتی دیکھ زمین پہ خشکی اور یہ کہہ رہا ہے کہ پانی آنے والا ہے معاذ اللہ نوح کے دماغ پہ شک کرتی اس کا مطلب ہے جو چھوٹے نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ بھی کافر اور جو بڑی حجت پہ ہذیان کی تہمت لگائے نوح کی بیوی پہ لعنت ہو سکتی ہے وہ میرے مامے کا پوت تو نہیں یہ حال ہے کشتی بننی شروع ہو گئی اب ایک گھر میں رہتی ہے ڈوگر صاحب اور مولوی صاحب منکر اختیارات کی قرآن کہتا ایک نو کے بستی میں نو کے گاؤں میں نو کے چک میں رہتی ہے نام ہے اس کا سالبیہ بلوچ صاحب اسے نو پہ کوئی اتنا یقین تھا کہ اس کی پوری کائنات میں ایک بکری اور ایک گٹھڑی اور ایک جھونپڑی تھی نو کا اعلان سن لیا کہ کشتی بن رہی ہے جو بیٹھے گا وہ بچ جائے گا روز بکری کھولتی گٹھڑی اٹھا کے نو کے دروازے پہ آتی تھی بن گئی تیری کشتی کب چلنا ہے میری سیٹ رکھنا جو صبح صبح ٹائم جاتا ہے نا چکوں سے شہر کے لیے اکلوتا ٹائم ہوتا ہے 8 بجے جانا ہو تو بندے 6 بجے سیٹ رکھ جاتے ہیں اب وہ بیچاری مسکین تھی پتا تھا کہ میں غریب عورت ہوں کشتی میں کہیں وی آئی پی بندے نہ بیٹھ جائے ابھی بننی شروع ہوئی تو وہ آ گئی اس نے کہا ابھی بن رہی ہے میں پہلے کہہ رہا ہوں میری سیٹ رکھنا میں نے تیرے ساتھ جانا ہے میں نے تیرے ساتھ جانا ہے آئے صدقے ہو جاؤں اس کے حجت پہ یقین کے یہ ہے عقیدہ ایک گھر میں رہتی ہے اور اسے نہیں یقین اور وہ روز آ کے کہتی ہے میں نے جانا ہے تیرے ساتھ نو نے کہا ٹھیک ہے نو صبح کشتی بنا لیتا وہ روز سویرے آ گئے کشتی بن گئی تیسرے نو نے دروازہ کھولا وہ کھڑی نو نے کہا جب بن جائے گی نا بتا دوں گا تجھے کہا نہیں کہ تو بیٹھ جانا روز آ جاتی ہے میرے گھر بی بی چپ ہو کے چلے اسے اتنا بھی پتا تھا کہ حجت کے سامنے بولتے نہیں ہائے 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 وہ اتنی عقیدے والی عورت تھی اسے پتا تھا حجت کے سامنے منہ نہیں کھولتے انہوں نے بات کی اس نے کہا جی معاف کرنا چل ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں جا رہی تھی نو گھر کے اندر آیا یہاں فرشتہ حکم لے کے آ گیا اللہ کہہ رہا ہے تیرے لہجے میں سختی کیوں تھی تیرے لہجے میں تبلیغ نہیں تھی نبیوں کے لہجے ایسے نہیں ہوتے تو ہادی ہے 950 سال پتھر کھاتا رہا کشتی بنانا دے دی اور عقیدے والوں کو بھی ایسے واپس کر رہا ہے میں نے پتھروں والی ڈیوٹی واپس لی ہے عزت کے ساتھ گھر بٹھایا ہے انہوں نے کہا معاف کر دے آواز قدرت آئی معافی مجھ سے نہیں جو قریب بیٹھو میرا ساتھ دیتے ابھی وہ اپنے گھر نہیں پہنچی اس کے پیچھے ابھی جا میں نبی ہو کے وہ میری امتی ہے معافی مانگنا کا معافی نہیں مانگنا جا کے اس سے کہے کہ اب تو میرے گھر نہ آنا جب کشتی بن جائے تو خود اسے لینے کے لیے اس کے گھر جانا تو خود جانا
अब इसे क्या मुतमिन होकर घर बैठी रहे, अब ड्यूटी उसकी नहीं, अब ड्यूटी तेरी है। इसलिए मेरे बार मैंने कहा था कि मेरे ज़हूर की दुआ मांगो, मेरे आने से पहले मर भी गए, तुमने काबे नहीं आना, मैंने तुम्हारी कब्र पे आना और तुम्हारी कब्र पे आके कहना उठ, तू मेरे ज़हूर की दुआ मांगता था। इतना कहना था बस। कश्ती बन गई, तंदूर से पानी उबला, तूफान फैला। नूह अपनी बीवी और बेटी को कहता रहा आ जाओ कश्ती पे, आ जाओ कश्ती पे। ये पहाड़ी पे चढ़ गए, इन्होंने कहा हमें पहाड़ बचा लेगा। बड़े बड़े बंदों को ये गलत फहमी थी कि पहाड़ बचा लेते हैं। याद नबी को छोड़ के इन्होंने आसरा लिया पहाड़ का, नबी को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गए, नबी को छोड़ा और पहाड़ पे चढ़ गए। तुम ना समझो मैं मजा ले रहा हूं, नबी को छोड़ा और पहाड़ पे चढ़ गए। नूह ने जाते देखा, नूह ने कहा मेरे अल्लाह मेरा बेटा है, फरमाया लैसा मिन अहलिक, ये तेरा था ही नहीं।